السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ سوچ رہا تھا کہ ہمارے حکمران ایک بڑا ہم پہ احسان کرتے ہیں، بڑی مہربانی کرتے ہیں، ایسے وہ خاص طور پہ شہباز شریف صاحب اس کے بڑے ماہر ہیں، ٹی وی پہ آ جاتے ہیں جی ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں جی سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا یار یہ سخت فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ تو پھر ایک دم پتہ چلتا ہے جی وہ بجلی صرف 7 روپے یونٹ بڑھ جائے گی، بس یہ 30 روپے ہم پیٹرول کی لیٹر فی اضافہ کر رہے ہیں، کرتے کرتے 85 روپے کر دیا، اور آگے سخت فیصلہ یہ جی کہ وہ ایک لیوی بھی آ گئی ہے، ایک وہ سیلز ٹیکس بھی آ گیا۔ او بھائی یہ دنیا کا کون سا سخت فیصلہ ہے جس کی سزا تم نے مجھے دینی ہے؟ سیدھی سیدھی بات بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں ایک چھری ہے، میرے ہاتھ پہ ٹیکس ہے اور میں تم پہ امپوز کرنے لگا ہوں، یہ سخت فیصلے میرے لیے ہیں۔ اور اتنی ایک غلط تاثر یہ ہمارے سیانے حکمران ہیں، وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ بیچارہ کوئی انڈیا کا فلم کا ہیرو ہے، دل پہ ہاتھ رکھا ہے جی میں ایک بہت سخت فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ وہ سخت فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے پیٹرول مہنگا کرنے لگا ہوں، سخت فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے تیل بجلی مہنگی کرنے لگا ہوں، سخت فیصلہ کیا کہ تمہارا جو ریل کا کرایہ وہ بڑھانے لگا ہوں، پی آئی اے کا کرایہ بڑھانے لگا ہوں، حج مہنگا کرنے لگا ہوں۔ یہ جی بڑے سخت فیصلے ہیں۔ اور یہ کون سا سخت فیصلہ ہے جس کی سزا تم پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو دے رہے ہو؟ یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ اس ویلاگ میں ہم یہی کوشش کریں کہ جو ہمارے حکمرانوں کی ڈیفینیشن ہے وہ سخت فیصلے کی کیا ہے، اور پاکستان کے لیے کون سے فیصلے ہونے چاہیے، وہ کون سے اصل سخت فیصلے ہیں جس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو۔ یہ ملک بنا تھا عام آدمی کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتر زندگی کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے۔ تو سخت فیصلہ کون سا ہوگا؟ سخت فیصلہ وہ ہوگا جس سے عام آدمی کی بہتری ہو۔ اب میں بتاؤں یا انہوں نے صرف 2 مہینے میں، اور یہ میں اس حکومت پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ اس پاکستان کی 70 سالہ حکومتوں کا وتیرہ رہا ہے۔ اس میں فوجی حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں سول حکومتیں بھی شامل ہیں، اور ساروں کی ایک ہی ٹیکنیک ہے، بڑا اندر سے دیوداس بن جاتے ہیں، بڑا منہ لٹکا لیتے ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب آ جائیں گے، وزیر اعظم آ جائیں گے، صدر صاحب آ جائیں گے، وفاقی وزراء آ جائیں گے، اور ٹی وی پہ آ کے بڑا منہ بنا لیں گے جی دیکھیں جی بس یہ 1-2 سخت فیصلے ہم نے کرنے ہیں، اور یہ سخت فیصلے کیا ہے؟ عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم بجلی مہنگی کریں گے، عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم ان کی ایجوکیشن مہنگی کریں گے، عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم ہسپتال ہی ختم کر دیں گے، ہم عوام کے وسیع تر مفاد میں ان کے علاج کی سہولت بھی لے لیں گے۔ اور بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں سخت فیصلہ اگر کرنے ہیں تو وہ کیا ہے؟ پاکستان کا جو آئین ہے 73 کا آئین کہتا ہے کہ اس ملک میں پیدا ہونے والا جو ہر بچہ ہے جس کی آپ عمر لگا لیں 6 سے 16 سال، تعلیم اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، یہ اس کی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے۔ یہ میرا رائٹ ہے، میرے اس ملک میں، اس زمین میں جو ماں نے جس بچے کو جنم دیا ہے اس بچے کا یہ حق ہے کہ یہ اس کی ریاست اس کی تعلیم دے، اور یہ ریاست بھول ہی گئی ہے۔ سارا پاکستان آپ دیکھ لیں، سوائے کہیں مجھے آپ نظر ہی نہیں آتا، ہر جگہ آپ کے پرائیویٹ ادارے آگئے، تو تعلیم جو اصل سخت فیصلہ ہے وہ کرتے نہیں۔ ڈیٹے کے مطابق پاکستان جو ہے دنیا کے جو 25 ممالک ہیں نیچے سے تعلیم میں ہم ان میں آتے ہیں، دنیا کے لویسٹ جو 25 جو کنٹریز ہیں اس میں ہماری تعلیم، اور تعلیم کے سامنے آپ دیکھ لیں۔ ابھی میں کل ہی ایک آئی ٹی کے ایک ایکسپرٹ نے ہمیں بتایا، اور اتنی تکلیف دہ بات تھی، انہوں نے بتایا کہ 36,000 جو پاکستان میں آئی ٹی کا انجینئر نکلتا ہے اس میں سے صرف 2500 انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا برین ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم 36,000 آئی ٹی کے مینیجرز کہہ لیں، ماسٹر کہہ لیں، بیچلر کہہ لیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ بچے پیدا کرتے تو اتنا لو معیار تعلیم ہے کہ اس میں سے 2500 بچے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ سخت فیصلہ کرنے کا کہ بھائی خدا کا خوف کھاؤ۔ یونائٹڈ نیشن کے مطابق کوئی ریاست، جو بھی ریاست ہو، اپنا 6% جی ڈی پی کا اگر تعلیم پہ لگائے گی تو وہ نارمل سمجھا جائے گا۔ اور سن لیں پاکستان کی جو حکومت ہے جو سخت فیصلہ کرنے والا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے، یہ 2% سے زیادہ نہیں لگاتے، 4% یہ آپ کا حق مار رہے ہیں جو آپ کا آئین دیتا ہے۔ اب صحت پہ آ جاتے ہیں۔ صحت میں پاکستان لاسٹ 20 کنٹریز میں آتا ہے دنیا میں، ہر حکومت، اس میں عمران خان بھی شامل ہے اور یہ حکومتیں بھی شامل ہیں، انہوں نے صحت کا بجٹ بنانی جو اصل سخت فیصلہ تھا کرنے سے اس کو کم کر دیتے ہیں، اور ان کے اپنے خرچے کیا ہیں۔ اب صرف 2 چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں نا، صحت اور تعلیم جو آپ کا بنیادی حق ہے جس کے بغیر آپ معاشرہ بنا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے لوگ صحت مند نہیں ہیں، آپ کا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو آپ کیا برین پیدا کریں گے؟ آپ دنیا کو کس طرح کمپیٹ کریں گے؟ آپ دنیا کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ صرف آپ دیکھیں کہ یہ ملک چلانے کے لیے یہ جو سخت فیصلے میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے پہ کتنے پیسے لگاتے ہیں، کتنی مزے کی بات ہے۔ 570 ارب روپے صرف ان کو پینشن کے لیے چاہیے۔ وہ لوگ جو سرکاری ملازم تھے، جو اس لیے آئے تھے کہ ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم نے پاکستان کی عوام کی خدمت کرنی ہے، ان کی خدمت کے بعد جب خدا حافظ کر کے جاتے ہیں تو 570 ارب روپے ان کو دینے پڑتے ہیں ان کے پینشن کے۔ سول حکومت کا جو خرچہ ہے نا پاکستان میں 550 ارب روپے
کا ہے, اس سے یہ اتنے پیسے چلاتے ہیں. اور اب یہ صورتحال ہے ان کی اپنی جو پرفارمنس ہے, جو سخت فیصلے, یہ ٹوٹل نااہل نکمی ہے ہماری ساری ریاستی مشینری جتنے بھی سرکاری ملازم بنائے ہیں, کہ وزیر خزانہ سر عام ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ اگر 1 روپے میں کوئی پی آئی اے لے لے, اگر 1 روپے میں اگر کوئی اسٹیل مل لے لے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ پی آئی اے کے اوپر 500 ارب سے زیادہ ادھار ہے, یعنی یہ کھاتے رہتے ہیں, یہ سارا انہوں نے. اس کے بعد اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ بھئی یار یہ پی آئی اے ہم سے فری لے لو, یہ میں پاکستان کی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, تو آپ کو سارے جہازوں پی آئی اے کے ساتھ 500 ارب اس کو دینا پڑے گا, کیونکہ وہ لائبلٹی ہے. یہی حال اسٹیل مل کا ہے. وہ سخت فیصلہ نہیں کرنا کہ پی آئی اے میں خسارہ کیوں ہوتا ہے. دنیا میں پرپورشنلی ایک جہاز کے ساتھ سب سے زیادہ جو امپلائیز ہیں نا وہ پاکستان کی پی آئی اے میں. ہر سیاسی حکومت نے, ہر فوجی حکومت نے جس بندے کو خوشیاں دینی تھی, جس کو مزے دینے تھے, جس کو پی آئی اے میں جاب دے دو. اور بھائی یہ دنیا کا کون سی ریاست ہے کہ پی آئی اے کا ملازم فری, اس کو سال میں 2 ٹکٹیں ملیں, ریلوے والے کو فری ٹکٹیں ملیں جہاز میں بیٹھے, وابڈا والے کو فری بجلی کے یونٹ ملیں. اور کس کے لیے؟ اس نے ریلوے تو بنایا تھا میرے لیے, بجلی بنائی تھی میرے لیے, پی آئی اے بنایا تھا میرے لیے, مجھے سروس نہ ملے, اور جو سروس دینے آئے تھے, جنہوں نے تنخواہ لی, جنہوں نے پینشن لی, وہ مزے میں ہیں. اب آتے ہیں پھر اگلے فیصلے. مجھے یاد ہے ایک چیز کی تعریف کرنی بنتی ہے, ہمارے ایک پرائم منسٹر تھے جنیجو صاحب, انہوں نے ایک سخت فیصلہ کیا تھا جو مجھے یاد ہے, مسٹ اپریشیٹ دی مین. وہ سخت فیصلہ یہ تھا کہ اس ملک کا کوئی سرکاری ملازم بڑے سے بڑا 22ویں اسکیل کا ہو, 21ویں کا ہو, 18ویں کا, وہ 800 cc گاڑی پہ بیٹھے گا. انہوں نے ساری گاڑیاں چھین لی. انہوں نے کہا آپ عوام کے نمائندے ہیں, آپ نمائندے نہیں, آپ عوام کے ملازم ہیں, آپ ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں, آپ ان کے سرونٹ ہیں. تو سرونٹ کا کام نہیں کہ وہ مرسیڈیز میں بیٹھے اور 2 نوکر آگے بٹھائے, میں اس کا گھر ہو, اس کے گھر میں 3 نوکر بیٹھے ہوں. یار یہ کس قسم کا سرکاری ملازم ہے؟ یہ ہے وہ سخت فیصلے. آپ نے ان کو سادی گاڑیوں پہ لانا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس ملک کا, اس غریب ملک کا وزیر اعظم, صدر, اتنے جتنے بڑے جو عہدیدار ہیں کنالوں میں رہتے ہیں, ان کا سٹاف ہی ختم نہیں ہوتا. ذرا حساب لگا لیں, آپ پوچھیں ان سے کہ صدر مملکت کو کتنے لوگ چاہیے. دنیا کا سب سے بڑا جو پرائم منسٹر ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں لنڈن میں بیٹھا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک بندہ ہے وزیر اعظم جو جہاں پہ برطانیہ کا سرکاری اس کی رہائش کا ہے, ایک بندہ وہاں پہ کھولتا ہے, 2-3 سیکیورٹی والے بیٹھے ہیں. یہاں پہ تو مجھے یاد ہے, میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کا جو لاسٹ اسپیچ تھی جب وہ اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے تو وہ ایسے پورے خال بھرا ہوا تھا. یار یہ ہے سخت فیصلے. آپ ان کو چھوٹے گھروں میں لے کے آئیں, ان سے گاڑیاں لیں, پھر یہ کہاں کا سخت فیصلہ ہے, یہ کہاں کا فیصلہ, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ جو سرکاری ملازم ہیں, بڑے بڑے سول ملٹری ٹاپ لوگ, جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو جناب ان کو پلاٹ مل جاتے ہیں. اور بھئی کس چیز کے پلاٹ ہیں؟ تم نے کام کیا, خدمت کی, بات ہو گئی, رات گئی بات گئی. اسی طرح ججیز ہیں, ان کی پینشنز آپ دیکھیں, ہاں انہوں نے انصاف کیا, انہوں نے کام کیا, ان کی خدمات ہمارے دل میں ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, مگر جتنے ملک کی اخراجات ہیں, جتنے اس کا سٹیٹس ہے, اس پرپورشن سے آپ ان کو پینشنز دیں. جو بینیفٹس ہیں وہ انتہا کے ہیں. تو پوائنٹ جس کی طرح میں آنا چاہ رہا ہوں, ہم ایک اور بہت بڑی سخت فیصلہ جہاں پہ ضرورت ہے, یہ دیکھیں یہ ہمارے حکمرانوں نے کتنا آسان فیصلہ کیا, اب کہتے ہیں سخت. پاکستان میں اللہ میاں نے 3 آپ کو تحفے دیے. آپ کو ہوا دی ہے, سندھ میں آپ رات چلے جائیں, ساحلی علاقوں میں آندھی کی طرح کا ہوا آتی ہے, اور اگر آپ نے وہاں پہ ایک ونڈ مل لگانی ہے, بجلی فری پیدا ہو جائے گی. اس ملک کی گرمی پوری دنیا کے ٹاپ گرم ترین علاقوں میں آتا ہے. پاکستان تقریباً 90% ڈیزرٹ ہے. اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مفت کی دھوپ, سورج گفٹ آپ کا ہر ایک سر پہ کھڑا ہے. آگے چلتے ہیں, دریائے سندھ چلتا ہے اپنا, چائنا سے چلتا ہے, خنجراب سے بھی آگے جا کے وہاں سے گرتا ہے, اور تقریباً 22,000 فٹ اوپر سے پہاڑوں سے آ کے کراچی تک پہنچتا ہے. یعنی کہ پانی 22,000 فٹ نیچے گرتا ہے. فری پانی, فری دھوپ, فری آپ کی ہوا ہے. آپ نے اس سے بجلی نہیں بنائی. آپ نے کہا ہم نے کس سے بنانی ہے؟ ہم نے فرنس آئل سے بنانی ہے, ہم نے گیس سے بنانی ہے, ہم نے کولے سے بنانی ہے, اور یہ تینوں چیزیں ڈالر سے آتی ہیں. 2500 ارب روپیہ آپ کا ڈیٹ سرکل ہے جو آپ نے قرضہ آپ پہ حکومت پہ آ رہا ہے. 2500 ارب روپیہ آپ نے صرف آئی پی پیز کا دینا ہے. یہ ہے سخت فیصلہ. جان چھڑائے آئی پی پی سے, جائیں انٹرنیشنل کیس کریں, جائیں عدالتوں میں کہ یار یہ کہاں کا انصاف ہے, ہم کہاں سے آپ کو اتنے پیسے دیں. میرے لیے آپ نے 40 روپے کا یونٹ کر دیا. یہ ہے وہ سخت فیصلہ جو آپ نے کرنا تھا, مگر آپ نہیں کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں کریں گے. تو اس ساری بات کو جو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, ہاں زراعت پہ بھی جاتے جاتے آپ سے تھوڑی سی میں انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا تھا. بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے کہ ان لوگوں نے, ان حکمرانوں نے جو آ کے منہ بنا کے ہمیں سنا دیتے جی ہم نے سخت فیصلے کرنی ہیں, ہم نے سخت فیصلے کرنی. میں ہالینڈ کا پڑھا تھا اور میں سر میرا چکرا گیا کہ یار دیکھو یہ وہ ریاستیں ہیں, یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے واقعی سخت فیصلے کیے ہیں. ان ممالک نے اپنے لوگوں کو پانی, اپنے لوگوں کو بجلی دی تاکہ وہاں پہ زراعت ترقی کرے. اب ہالینڈ کی آپ کو میں مثال دوں, ہالینڈ 41,000
کلومیٹر مربع کلومیٹر کا ملک ہے، اور پاکستان اس کے مقابلے میں 80,000 سے بھی زیادہ، یعنی کہ 3 گنا سے بھی زیادہ پاکستان ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کی فگر پڑھ رہا تھا، میں ایک دم گھوم گیا۔ ہالینڈ ایک چھوٹا سا، میرا لئے آپ کو شاید نقشے پہ نظر بھی نہیں آئے گا، تو اس کی جو ایگریکلچر کی جو ایکسپورٹ ہے جو دنیا کو بیچتا ہے وہ تقریباً 105 ارب یورو ہیں۔ یورپ ایک زمانے میں ڈالر سے بھی اوپر تھا، یعنی کہ 105 ارب روپے کی وہ صرف ایگریکلچر کی پروڈکٹس بیچتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 8 ارب یورو جو ڈالر سے بھی زیادہ، تقریباً آپ سمجھیں 9 بلین US ڈالر کے، وہ صرف سبزیاں بیچتا ہے۔ اور ہالینڈ کے بارے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن دوں، ہالینڈ صرف اسرائیل کو وہاں پہ 25-30 ہوائی جہاز صبح کھڑے ہوتے ہیں ان کی ایئرپورٹس پہ، وہ صرف پھول لے کے جو وہ جا کے اسرائیل کو بیچتے ہیں نا، وہ 10 بلین ڈالر کے ہوتے ہیں۔ ہم نے 1 بلین ڈالر کی ایک قسط لینی ہے IMF سے، اور دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، اور پورا پاکستان صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے سے بعد دعا مانگتا ہے، یا اللہ IMF سے پیسے آ جائیں۔ تو یہ وہ سخت فیصلے، آپ نے ایگریکلچر کو اگنور کیا۔ میں نے آپ کو ہالینڈ کا ڈیٹا دیا، اور پاکستان کی ٹوٹل ایگریکلچر ہے دنیا کا 5واں بڑا ملک، اور اس کو کبھی کسی زمانے میں جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، 5 دریاؤں کی سرزمین، اور ٹوٹل جو ہماری ایکسپورٹ بنتی ہے وہ 4 بلین ڈالر پہ نہیں بنتی۔ اور وہ ایک ملک جو ہے جو دنیا کے نقشے پہ نظر نہیں آتا، جس کا ایگریکلچر سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہالینڈ کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، پورا ملک سطح سمندر سے نیچے ہے، یعنی کہ کسی بھی ٹائم اگر سمندر تھوڑا سا بھی ہے، انہوں نے وہاں پہ دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، سارا ملک ختم ہو جائے۔ 105 بلین ڈالر۔ تو بھائی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، یہ جو ان لوگوں نے ایک نیا فراڈ شروع کیا نا، لوگوں کے ساتھ آ کے ایکٹنگ کرنا کہ ہم ٹی وی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہمارا وزیر خزانہ پیارا، ہمارا پیارا وزیر اعظم، یہ جی ہم نے سخت فیصلے کرنے ہیں۔ خدا کے لیے یہ نرم فیصلے جو تم نے اپنے لیے رکھے ہیں، ان کو سخت فیصلوں میں بدلو۔ اپنی گاڑیاں واپس کرو، گھر واپس کرو، یہ مراد واپس کرو، یہ پلاٹ واپس کرو، اور عوام کے لیے سوچو۔ اسی میں تمہاری بھی بھلائی ہے اور پاکستان کی بھی بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔